الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ رمضان مبارک کا آج پہلا دن ہے۔ درس حدیث کا یہ نظام عرصے سے قائم ہے، لیکن آج اس پہلے دن کی مناسبت سے چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ خاص طور سے ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں، اس مقصد کو پیش نظر رکھنا اور اپنے وقت کو اس طرح گزارنا کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو، اور خاص طور سے رمضان مبارک کا جو پیغام ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اس مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے گزشتہ قوموں پر، لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون۔ یہ اصل بنیادی بات ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی صحیح زندگی پیدا ہو۔ تقوی اصل میں اس زندگی کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اور اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، ظاہری چیزیں بھی اور باطنی چیزیں بھی۔ وہ چیزیں جن کا تعلق تقوی کے مظاہر سے ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ چیزیں جو اصل تقوی میں شمار کی گئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو رمضان کا یہ مہینہ اللہ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ دیں، اور جو ہمارے اندر امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا علاج کریں۔ گویا کہ یہ اصلاح کا مہینہ ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس میں آدمی عبادتیں کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو عام دنوں میں قرب حاصل ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان دنوں میں رمضان کے قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک رکعت نماز پڑھتا ہے 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک حرف پہ جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں کم از کم ایک حرف پر 700 گنا نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ گویا کہ اگر آدمی غور کرے تو سال بھر کے لیے یہ ایک ایسا خزانہ ہے، اس کو آدمی بھر لے تو کم از کم سال بھر وہ اس کے کام آئے۔ ہم اس کی مثال اکثر عرض کرتے ہیں جیسے بیٹری ہوتی ہے کہ آپ جیسے چارج کر لیجئے، لائٹ جانے کے بعد آپ کے کام آئے گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی یہ بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے، ایمان کی بیٹری۔ آدمی اس میں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالے اور اس طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، محنت کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو مفید بنائے کہ اس کی بیٹری ایسی چارج ہو جائے کہ سال بھر کام آئے۔ یہ ایک طرف بہت بہت اہم اس کا یہ تحفہ ہے جو وہ دیتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ، اور ظاہر ہے سب اللہ کے فضل سے ہے اللہ کے کرم سے۔ لیکن خاص طور سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج بنے۔ گویا کہ یہ مہینہ خاص طور سے اصلاح کا مہینہ ہے کہ اس میں آدمی اگر کوشش کرے تو اصلاح کا عمل بہت آسان ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اصلاح کا عمل جب بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنا جائزہ اپنی خامیوں کو دیکھے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ آدمی کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ ایک عام مرض ہے یہ، اور یہ انتہائی خطرناک مرض ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ
کہ اگر آدمی دوسرے سے بدگمانی کرے تو وہ بدگمانی کے نتیجے میں وہ برائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ بہت اچھے اچھے اعمال کرنے والے، اللہ سے ظاہری طور پر قرب رکھنے والے، لیکن اس مرض میں اگر مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی خطرناک مرض ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ عام مرض ہے، آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے، ان کی برائیاں نظر آتی ہیں اور پھر برائیاں نظر نہیں آتی۔ اصلاح اس طرح نہیں ہوتی۔ حدیث میں تو کہا گیا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کہ آدمی اگر کسی میں کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے تو تصور کرے کہ وہ غلط چیز اس کے اندر نہیں ہے، حقیقت میں وہ میری غلطی ہے جو مجھے اس کے آئینے میں نظر آ رہی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی دوسروں کی غلطی اگر دیکھ بھی رہا ہے تو ایک طرف تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ غلطی ہماری غلطی ہے، وہ آئینہ ہے ہمارا، ہمیں اپنی غلطی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرے اس میں المؤمن مرآۃ المؤمن میں جو بات کہی گئی ہے اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی دوسرے کے سامنے اس چیز کو واضح نہیں کرتا، آئینہ دیکھ رہا ہے جو، بس وہ بتا دیتا ہے اس کو تمہارے چہرے پر کون سا دھبا ہے، کون سا داغ۔ تو اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آدمی اگر کسی کی برائی دیکھ رہا ہے، اگر ضرورت ہے تو اس چپکے سے بتا دے، اس کو کہیں رسوا نہ کرے، کہیں ذلیل نہ کرے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس کی غلطی کو اپنی غلطی سمجھے کہ ہمیں اگر کوئی دکھ گیا تو حقیقت میں شاید میری ہی غلطی ہے، ہمیں اپنے کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو بدگمانی ہوتی ہے یا آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے اور یہ غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، یہ آدمی کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ بعض لوگ اس میں اور آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اپنے احوال میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان کے دل پر اثر پڑتا ہے، دوسروں کی غلطیاں اس کے دل پر منعکس ہوتی ہیں۔ یہ چیز اور زیادہ مصیبت ہے۔ بعض اہل اللہ کے یہاں اگر یہ بات پیدا بھی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ مصیبت ہے، اس کی نجات عطا فرما۔ تو یہ کسی بھی حیثیت سے دوسروں کی غلطیاں اگر ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو یہ بعض مرتبہ مصیبت بن جاتی کہ آدمی اسی میں لگ جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر نظر بھی آئیں تو ان کو آدمی اپنی غلطیاں سمجھے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ اصلاح کا ایک مہینہ ہے، تو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے معائب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اندر کے جو امراض ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے، ہم سب مبتلا ہیں، تو اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ الگ الگ جو معائب ہوتے ہیں، آدمی ان برائیوں کو کرتے کرتے کبھی کبھی دل میں اس کی جو شناعت ہے وہ بھی باقی نہیں رہتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک برائی کر رہا ہے، کرتے 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 اس کی شناعت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا جو برائی کر رہا ہے وہ سے کم درجے کی بعض مرتبہ ہوتی ہے لیکن اس کی شناعت زیادہ محسوس ہوتی ہے اس کو۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ اس رنگ میں رنگ گیا تو اس کو احساس ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اس سلسلے میں اپنے کو دیکھنا چاہیے اور اندر کے جو عیوب ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے، اور رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اور خاص طور سے اگر آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں پڑا ہوا ہے آ کر، اس سے بہتر اور کیا موقع ہے کہ اپنی طرف توجہ مرکوز کرے، دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو وہاں سے ایک روشنی جو آ رہی ہے، اس روشنی سے اس کے اندر کی جو ظلمتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوں گی۔ لیکن بندے اور رب کا تعلق مضبوط ہو، یعنی بندوں کا بندوں سے جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر حقوق کی ادائیگی کی حد تک ہونا ہی چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے اصل تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہو جائے کہ زیادہ توجہ اللہ کی طرف ہی ہو، بلکہ تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہو۔ تو اس سے جو روشنی ملے گی، اس روشنی سے اندر کی ظلمتیں دور ہوں گی، اور اس روشنی سے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی کمرے میں ہیں، اندھیرا ہے، اس میں اندھیرے کی وجہ سے گندگی ہے، کیچڑ ہے یا کچھ بھی ہے، وہ پتہ نہیں چلتا اس کو، لیکن روشنی ہو جائے تو سب نظر آتا ہے، اور روشنی جتنی تیز ہوگی ان کا بھی نظر آئے گا۔ تو یہ ایمان کی روشنی بھی ایسی ہے کہ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اپنے اندر کے معائب نظر آتے ہیں۔ جب کھلی میری چشم بصیرت، اپنی نظروں میں خود گر گئے ہم۔ آدمی جب تک بصیرت اس کی نہ ہو، چشم بصیرت کھلی ہوئی نہ ہو، تو بہت اتراتا ہے، وہ اپنے کاموں کو بہت اونچا سمجھتا ہے، اور اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ان کاموں کے کرتے وقت ہماری نیت کیا ہے،
ہمارے مقاصد کیا ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے یا اور کچھ ہے۔ اور یہ کیڑا ایسا ہوتا ہے جو اندر ہی اندر رینگتا ہے اور آدمی کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک ایام، اور انشاءاللہ آپ ایسی جگہ پر بھی ہیں جو بہت قدیم جگہ ہے، 400 سال سے حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، اس کی انہوں نے بنا ڈالی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ سلسلہ رہا۔ مشائخ جو توحید و سنت پر ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اصلاح بھی ہو، اپنی بھی اصلاح ہو، دوسروں کی بھی اصلاح ہو، سلسلہ رہا۔ الحمدللہ جب آپ اس جگہ پر ہیں تو یہ کوشش بھی ہم سب کی ہونی چاہیے۔ یہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے الگ ہوں، میں خود بھی اسی میں شامل ہوں، اور یہ ایک دینی مذاکرہ ہے اور ہم لوگ مذاکرے کے لیے بیٹھے۔ ہم سب اس سلسلے میں غور کریں، اپنے اپنے عیوب کو دیکھیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ عیوب الگ الگ ہوتے ہیں، آدمی دین کا کام کر رہا ہے لیکن مزاج میں غصہ ہے، اور غصے کے نتیجے میں کبھی کبھی وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اچھے اچھے کاموں کو سب ختم کر دیتی۔ ایک بات زبان سے بعض مرتبہ آدمی ایسی نکالتا ہے جو تحت الثری میں لے جاتی، اور کبھی ایسی کہتا ہے جو آسمان کی بلندیوں میں لے جاتی۔ یہ غصہ ایسی چیز انتہائی خطرناک مرض ہے کہ آدمی اس میں بالکل قابو میں نہیں رہتا، اور جب قابو میں نہیں رہتا تو ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو اس کو تباہی کی طرف، اس میں کوئی غلاظت چلی گئی تو بیکار ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے آدمی کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن زبان سے کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کے کاموں پر پانی پھیر دیتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ان معائب پر غور کرنا چاہیے۔ ان میں غصہ بھی ہے اور ان میں ایک حسد بھی ہے۔ یہ بھی ایسا مرض ہے جو عام طور پر پیدا ہو جاتا ہے کام کرنے والا۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے اور دوسرا کام کر رہا ہے، تو کام کرنے والا سوچتا ہے ہم ہی سب کریں، دوسرا کوئی نہ کرے، اور تعریف ہماری ہو تو اس میں دو مرض پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ہم ہی کریں، اس میں ریا وہ ہو گئی، اخلاص نہیں رہا، اور پھر یہ کہ ہماری تعریف ہو تو اس میں اور مزید ریاکاری پیدا ہو گئی، اور اس سلسلے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کام کرنے والوں میں آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختلف اس طرح کے امراض ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہمارے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص اور بنیاد ہے تمام کاموں کی، اسی میں اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ اگر اخلاص نہ ہو تو نہ اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہے، اور دنیا میں بھی بہت دن تک وہ بات چلتی نہیں۔ بہت اچھے کام نظر آتے ہیں لیکن ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت عجیب ہے اور میں اکثر سناتا ہوں کہ مخلص کا کام ہے وہ باقی رہتا ہے۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے بھی پار لگ جاتا ہے، اور غیر مخلص کا سفینہ پار لگتے لگتے بھی غرق ہو جاتا ہے۔ اچھے دینداروں میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی بڑائی کا ایک احساس ہی اور زیادہ خطرناک مرض ہے۔ بڑائی کا احساس تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اور جو یہ عام طور پر دینداروں میں ہی مرض پیدا ہوتے ہیں، کام کرنے والوں میں ہی مرض پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کیڑا تو بڑی دیر میں ذہن و دماغ سے نکلتا ہے۔ آدمی اس میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، بزرگی جتانے کے لیے کبھی کبھی اور آگے بڑھ جاتا ہے، مبالغہ بھی کرتا ہے۔ اول تو ان چیزوں کا مظاہرہ ہی غلط تھا، ابھی مظاہرے کے ساتھ ساتھ غلو کرے ان چیزوں کو بیان کرنے میں، اور پھر غلو سے آگے وہ کس بیانی تک پہنچ جائے تو انتہائی خطرناک چیز۔ اللہ کو بہت اس سے اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں انتہائی ناپسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فرماتا ہے، اور بعض مرتبہ بہت کچھ جو حاصل ہو چکا ہے وہ سب چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب مختلف امراض ہیں، اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے کہ آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہمارے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم کرتے ہیں۔ اور یہ جو اجتماعی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کا نقصان پوری امت کو پہنچتا ہے۔ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اس میں ریاکاری ہے، اب بڑا اچھا کام کرتا ہے اور امت کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے اس کا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصہ ہے، غصہ کام کو اور بگاڑ دیتا ہے کہ آدمی اچھے سے اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کے نتیجے میں توڑ پیدا ہو گیا، جھگڑے پیدا ہو گئے، نقصان ہوا۔ اسی لیے حدیث میں کہا بھی گیا ہے کہ ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع کوئی بھی نعمت نہیں ملی۔ یہ ایسی نعمت ہے صبر، یعنی قوت برداشت۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ قوت برداشت۔
اب یہ قوت برداشتی تو ایسی چیز ہے کہ ہر جگہ روکتی ہے اس کو، وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ ایک تو معصیت سے روکے گی، قوت برداشت ہے تو معصیت سے بچے گا، قوت برداشت ہے تو اطاعت میں آسانی ہوگی، قوت برداشت ہے تو سخت سے سخت حالات میں ثابت قدم رہے گا، جمے گا، وہ ایسا کسی غم کے موقع پر ایسا غم زدہ نہیں ہوگا کہ وہ بے قابو ہو جائے۔ قوت برداشت اگر ہے تو یہ سب چیزیں حاصل ہوتی، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قوت برداشت۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے کم یہی چیز ہوتی، اجتماعی جو کام کرنے والے ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، تو ہماری بات مانی جائے، ہم جو مشورہ دیں اس پر عمل کیا جائے، یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی جو اجتماعی کام ہے ان ہر ایک سے مشورہ لیا جا رہا ہے، اب اس میں جو مشورہ لے رہا ہے وہ جو مناسب سمجھے گا اس پہ فیصلہ کرے۔ اب وہ آدمی مشورہ دینے والا سوچتا ہے کہ ہماری رائے پر عمل ہونا چاہیے، اور ہم زیادہ سمجھتے ہیں، عقل ہمارے پاس زیادہ ہے، اور یہ نہیں سمجھتا ہے کہ دوسروں کے پاس تم سے زیادہ عقل ہے، ہو سکتا ہے ان کا مشورہ زیادہ بہتر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عام طور سے سماج میں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور بھی ایسے امراض ہیں جو بعض موبائل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، آدمی غلط نگاہیں لے جاتا ہے ادھر سے ادھر، اس کے نتیجے میں مرض نفاق کا دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ایک جگہ بعض روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ گانے وانے جو ہیں یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، ینبت فی القلب النفاق۔ تو یہ گانے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اس طرح کی، آدمی غلط نگاہیں ڈال رہا ہے یا اس کے اندر غلط خیالات آ رہے ہیں، تو یہ چیز ایسی ہے کہ پھر وہ اس کو تیزی سے غلط رخ کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر اس کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں یہ ساری چیزیں ہیں جس پر آدمی غور کرے کہ ہمارے اندر کیا مرض ہے، بلکہ کیا امراض ہیں، اور ہمیں ان کو دور کرنا ہے۔ تو یہ اس کا بہترین موقع ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نظام کے ساتھ ہم چلیں، وہاں یہاں جو وقت ہمیں گزارنا ہے اس کو ہم مرتب کر لیں اور اس ترتیب کے ساتھ چلیں، ورنہ ضیاع وقت سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس میں، کہ ہم بیٹھے ہیں ادھر باتیں کر رہے ہیں ادھر باتیں کر رہے ہیں، تو باتیں تو انتہائی خطرناک ہیں۔ آدمی یہاں پر ہے اپنی اصلاح کے لیے ہے اور کوشش کر رہا ہے، تو سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ مجلس میں جمع کر بیٹھے اور باتیں کریں۔ ابھی ہم صبح آئے جب یہاں تو یہاں زور زور سے لوگ باتیں کر رہے تھے، وضو خانے میں بیٹھے تھے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یوں بھی زور سے بات کرنا مسجد میں خلاف ادب ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دوسروں کو اذیت پہنچانے والی چیز ہے کہ آدمی کوئی سو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، آپ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، چاہے آپ وضو خانے میں باتیں کریں وہ بھی مناسب نہیں، صحن میں بیٹھ کے باتیں کریں وہ بھی مناسب نہیں، اور اندر کریں تو انتہائی نامناسب ہے۔ اس میں 2-3 نقصانات ہیں، ایک تو مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اپنا وقت کا ضیاع ہے۔ آدمی باتیں کرے گا تو کیا وہ اچھی باتیں کرے گا؟ اس کا ڈر ہے کہ پھر ایران توران کی باتیں کرے گا، غیبت بھی کرے گا، اور ہو سکتا ہے نہ جانے کیا کہہ دے، اور وہ چیز اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو مرتب کرنا ضروری، ہم بیجا باتیں نہ کریں، بیجا کام نہ کریں، بے ضرورت ٹہل لیں۔ بعض لوگوں نے دیکھا، حالانکہ بعض معمر لوگ ان کو تو بہت یکسو ہو کر رہنا چاہیے، لیکن وہ جا رہے ہیں ٹہل رہے ہیں، میدان کو جا رہے ہیں، شہر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے ہی مزہ آ رہا ہے ٹہل رہے ہیں، ٹہلنے کے لیے تو آئے نہیں، سارے سال 11 مہینے ٹہلتے رہے۔ یہاں تو یکسوئی کے ساتھ اگر رہیں گے تو اپنی اصلاح کا فائدہ ہوگا اور رمضان کی صحیح قدر ہوگی۔ تو اپنے اوپر توجہ کریں کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے، اور وہ خرابیاں بعض آدمی توجہ کرے گا تو نظر آئیں گی، کبھی دوسرا بھی ہو سکتا ہے پوچھے تو کچھ بتا دے، لیکن مشکل یہی ہے کہ دوسرا بتا دے تو غصہ ہو جائیں گے، کہاں میرے اندر یہ خرابی، خود ہی پوچھیں گے، اگر بتا دی جائے تو شاید ہو سکتا ہے برداشت نہ کر سکے۔ تو یہ سب ہم سب کے مسائل ہیں، کوئی کسی ایک کے نہیں، ہم سب کہنے والا بھی اور سننے والے سب، اور یعنی اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں پر توجہ کی جائے۔ اور ظاہر ہے آپ یہاں اجتماعی نظام کے ساتھ ہیں تو اپنے اوقات کا مرتب کریں، تو اس میں جو اجتماعی نظام ہو اس میں آپ شریک رہیں، یہ نہیں کہ درس ہو رہا ہے یا کتاب کی تعلیم ظہر بعد ہوتی ہے اور دوسرے اعمال ہوتے ہیں، تو آپ اس میں بہتر یہ ہے کہ ان اعمال میں شریک ہوں تاکہ اس کا حصہ آپ کو ملے۔ باقی جو وقت آپ کا اپنے انفرادی کاموں کا ہے اس میں بہترین عمل رمضان میں تلاوت ہے، زیادہ سے زیادہ جو تلاوت کر سکیں۔ اللہ کے نیک بندے کتنے ہیں جو پورا قرآن مجید روز پڑھ لیتے ہیں،
اور ہیں جو بعض اس سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے آگے بڑھو، مقابلہ کرو نیکیوں کی طرف، تیزی سے لپکو. تو یہ مہینہ تو اسی کے لیے ہے کہ تھوڑا کرنے پر زیادہ مل رہا ہے. تو آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ وصولیابی کرے، یعنی کوئی وقت بھی اگر ضائع نہ ہو تو کیا کہنے. ایسے لوگ اللہ کے بندے ہیں کہ ان کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا، ایک ایک منٹ کا محاسبہ کرتے تھے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے ایک ایک منٹ کو وصولتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک منٹ بھی ضائع ہو جائے. ہمارے تو کتنے اوقات میں ضائع ہوتے ہیں. اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں. اب اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو عبادت ہے، وہ ثواب ہے. اب اجتماعی کاموں میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اجتماعیت کے ساتھ شرکت بھی ہو، انفرادی کاموں میں بھی اوقات اپنے مرتب کیے جائیں، اس میں بھی وقت ضائع نہ ہو. اور پھر یہ کہ اجتماعی جب آدمی کسی ایک جگہ رہتا ہے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آدمی باتھ روم میں جا رہا ہے یا آدمی کسی ضرورت کے لیے کہیں پر کھڑا ہوا ہے تو سوچتا ہے کہ پہلے ہمیں ضرورت ہماری پوری ہو جائے. اس وقت ترجیح دینا ایک بڑی اہم بات ہے. اس سے بڑا بعض مرتبہ درجے اللہ کے یہاں بلند ہوتے ہیں. کھانے کے موقع پر بھی ایسا ہوتا ہے، اور مشائخ نے بات لکھی ہے کہ کھانے کے موقع پر آدمی دوسرے کو ترجیح دے اور تھوڑا ہاتھ اپنا پیچھے رکھے تو یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. دوسروں کو ترجیح دینا یہ ایثار ہے، اور ایثار اللہ کو بہت پسند. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، ایک طرف کی صفات ذمیمہ ان پر توجہ کی جائے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرے صفات حمیدہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اخلاص اس سے بنیاد ہے، اللہ کے لیے ہر عمل ہو، اور پھر اس کے ساتھ ایثار ہے، تواضع ہے، محبت ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. زبان کی سچائی، امانت داری، نگاہوں کی حفاظت، یہ سارے وہ اعمال ہیں جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. صفات حمیدہ پیدا کی جائے تو یہ اس کا بہترین موقع ہے. اور پھر یہ جو انتظامی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں، افطار کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، اس میں بھی تھوڑا سا دھیان رکھا جائے، بار بار اٹھانا نہ پڑے. بھئی رمضان تو اس کا موقع ہے کہ آدمی خود ہی اٹھ جائے، وضو کرے، کچھ نمازوں کا اہتمام کرے، پہلے بھی کرے، کھانے کے بعد بھی وقت باقی بچا. اب یہ نہیں کہ بیٹھ گئے اور باتیں کر رہے ہیں. ہم نے بہت دیکھا لوگوں کو کہ کھانا کھانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت ہمارے لیے باتوں کا ہے. حالانکہ کھانے کے بعد جو وقت بچا، سحری کے بعد جو وقت بچا، اذان تک بڑا قیمتی وقت ہے، آخری لمحات ہیں. جیسے بس اب جو ملنا ہے آپ لے لیجیے، اس وقت آپ غافل رہیں گے تو جو ہے وہ چلا گیا. اس وقت بھی آدمی نوافل میں مشغول ہو جائے، دعا میں مشغول ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہاں باہر صحن میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یا اور کچھ کر رہے ہیں. تو ان باتوں کا انشاءاللہ اگر ہم خیال رکھیں گے تو یہاں کا قیام ہمارے لیے مفید ہوگا. اور اگر خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وقت گزر ہی جائے گا، اور ہم نہیں گزاریں گے تو وقت ہم کو گزار دے گا، معاملہ مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور پھر ایک دو باتیں اور ہیں انتظامی. اپنے سامان کی حفاظت کریں. سامان بیتو کے انداز سے نہ رکھیں. مسجد ہے، آپ مسجد میں ہیں اور مسجد کا لحاظ ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ قیمتی سامان سامنے نہ رکھیں، محفوظ کریں. خاص طور سے موبائل کے مسئلے میں ایسا ہوتا ہے، قیمتی موبائل ہوتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا چارجنگ کو لگا کے چلے جاتے ہیں. لوگ کو طاق میں یہاں ضروری نہیں جتنے ہیں تو بڑے اہل اللہ، اور پھر آس پاس کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور غلط مقصد سے ہی آتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی چیز مل جائے تو لے جائیں. تو آپ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، موبائل کی بھی حفاظت کریں، اور اس کو کھلا مت چھوڑیں، محفوظ جگہوں پہ رکھیں. بلکہ اچھا ہے کہ یہ موبائل کا زمانہ تھوڑی ہے. میرے تو خیال یہ ہے کہ اکثر موبائل بند رکھیں. گھر اطلاع دینی ہے خیر خیریت کی، تھوڑی دیر کے لیے کھولیے، آپ خیر خیریت کی اطلاع دے دیجیے. اللہ گھنٹیاں بج رہی نمازوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ بہت کم ہو گیا، پہلے ہوتا تھا. اور گھنٹیاں بھی لوگ کیسی لگاتے ہیں، اس میں گانے کی آوازیں، میوزک ہے. اب اذان ہو رہی، نماز ہو رہی اور جماعت ہو رہی اور میوزک بج رہی، تو یہ تو شیطانی عمل ہے خالص. گھنٹی سادی ہونی چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ لوگ آیتیں لگاتے ہیں، یہ سب بھی مناسب نہیں. آپ باتھ روم میں بیٹھے ہیں، وہاں تلاوت شروع ہو گئی، تو یہ بھی مناسب نہیں. آپ سادی گھنٹی لگائیے جو آپ کی ضرورت ہے، بالکل سادی گھنٹی، اور بہت تیز نہ لگائیے. اور اکثر اوقات موبائل بند رکھیے اور اس کی حفاظت کیجیے، تو اس میں آپ خود بھی محفوظ رہیں گے. ورنہ کھو گیا تو آپ بھی حیران ہوں گے اور دوسرے بھی آپ کی وجہ سے پریشان ہوں گے. اسی طرح پیسے وغیرہ کھلے مت چھوڑیے، مت رکھیے سامنے، محفوظ کر دیجیے کہیں. تو ان چیزوں کا بھی انتظامی اعتبار سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اجتماعی جگہوں پر جہاں لوگ رہتے ہیں. اور پھر مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. میں
اور تاکید سے عرض کرتا ہوں، جب آئیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیے. آپ یہاں سوئیں گے، آپ یہاں آرام کریں گے یا کھانا کھائیں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ آپ معتکف ہیں. اعتکاف کے ساتھ جب آدمی مسجد میں آیا تو اب سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے. اور یوں بھی کھانے میں اور سونے میں تھوڑی سی نیت کر لیجئے کہ ہمارے جسم کو راحت ہوگی تو عبادت میں تقویت ہوگی. کھانا بھی اللہ کے لیے، سونا بھی اللہ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں نیت سے کہاں بات پہنچتی ہے. لیکن نیت ایسی چیز ہے کہ ہماری دنیا کی ضروریات کو عبادت بنا دیتی ہے، اور بدنیتی ایسی چیز ہے کہ نماز کو بیکار کر دیتی ہے. تو نیت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس کی مشق کرنی چاہیے کہ ہر عمل سے پہلے لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، ملنا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بھی اجر ملتا ہے. کھائیں گے تقویت ہوگی، نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سوئیں گے تو طبیعت ہلکی ہو جائے گی، اس کے بعد تلاوت میں لطف آئے گا. یہ نیت کر لی تو اب سونا بھی عبادت ہو گیا اور کھانا بھی عبادت. اور پھر جب آپ اعتکاف کی نیت مستقل رکھیں گے تو آپ کا مسجد میں رہنا سونے کے ساتھ ہو، کھانے کے ساتھ ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب عبادت ہے. اور پھر یہ آداب مسجد میں سے ہے کہ آدمی مسجد میں آئے تو یہاں رہنا ہے تو اعتکاف کی نیت سے آئے. اور پھر یہ کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہے. یہ نہیں کہ داڑھی جھاڑی، بال گرے وہیں مسجد میں چھوڑ دیے، بالکل درست نہیں ہے. آپ وہ نکالیے، بالوں ہٹائیے وہاں سے اور باہر لے جائیے. ایسے ہی کوئی بھی چیز تنکا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ایک چیز آپ مسجد میں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز جو گندگی کرنے والی ہے، تو آپ وہ اٹھائیے، مسجد کے باہر ڈال دیجیے. مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا اللہ کی بہت رضا کا ذریعہ ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے واقعات ہیں اس کے. ایک مسجد میں تشریف لے گئے اوپر چھت پر، تو کعبے کی بیٹ، پرانی مسجد کبھی صفائی نہیں ہوئی، تو خود پھڑوا لے کے تشریف لے گئے، کہا میں صاف کروں گا. اور پھڑبے سے پوری بیٹ صاف کی، اس کو ایک رگڑ کے اس کو سب پھینکا اور فرمایا کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا. اللہ کا گھر ہے، آپ دیکھیے آپ کا گھر کوئی آگے صاف کر دے، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. ہماری عدم موجودگی میں کس طرح سے ہمارا اہتمام کیا، اس کو معلوم تھا میں آنے والا ہوں، تو اس نے پورا گھر صاف کیا، ایسا صاف کیا کہ چمک گیا، کہیں گرد کا ایک ذرہ برابر کوئی حصہ نظر نہیں آتا. آپ کے دل میں قدر پیدا ہو، اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو ہم صاف رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا پسند نہیں فرمائیں گے، اللہ سے محبت نہیں کریں گے. تو خود ان چیزوں کے لحاظ رکھیں. زمانے میں جو وہ ہیں برائیاں بہت سی عام ہوئی، ان میں یہ بھی ہے کہ مسجد کی صفائی سمجھتے ہیں وہ جو آدمی رکھا گیا وہ کرے گا، ذرا کچھ اس میں کوتاہی ہوئی تو اس کو تو ڈانٹیں گے، لیکن خود یہ نہیں توفیق ہوگی خود ہم عملی کریں، خود صفائی کریں، خود دھو لیں، صاف کر دیں. یہ بہت بڑے اجر ثواب کی بات. تو یہاں مسجد کے قیام میں آداب مسجد کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس کی صفائی کا، ستھرائی کا. اور پھر وہ صفائی ستھرائی بھی کہ ہمارا گندا قول مسجد میں ادا نہ ہو، کوئی گندی بات مسجد میں ادا نہ ہو، کوئی غلط نیت مسجد کے ماحول میں نہ ہو. ہم جو مسجد کے ماحول کو ہم نے اختیار کیا ہے تو مسجد کا ماحول رہے، یہ نہ ہو کہ ہم مسجد کے اندر رہ کر بازاروں کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور بالکل تیزی سے باتیں کر رہے ہیں، باہر نکلے تو سب باتیں کرتے ہوئے نکلنا ہے. یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. مسجد میں تیز آواز نہیں ہونی چاہیے. اور تلاوت وغیرہ کرنے میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ ایسے وقت آپ تلاوت کر رہے ہیں جس میں لوگ سوتے ہیں تو آپ تھوڑا آہستہ تلاوت کریں، کسی کو اذیت نہ پہنچے. دیکھیے کسی کو اذیت پہنچانا انتہائی گناہ کی بات، انتہائی گناہ کی بات. یہ معمولی بات لوگ سمجھتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں. بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں، ایسے وقت اٹھے جب سو رہے ہیں لوگ، اب کھڑ بڑ کرتے ہوئے تیزی سے جا رہے ہیں اور کچھ ادھر گرا کچھ ادھر گرا. اب یہ نہیں سوچتے کہ لوگ سو رہے ہیں، ان کو اذیت ہوگی. ایسے دبے پاؤں جائیے اور آئیے، کسی کو اذیت نہ ہو. ان چیزوں کا خیال ہمارے دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ باتیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہوتی، اس سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو بہتر ہوگا. اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں، لوگ چپل دوسرے کی پہن کے استنجا چلے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ بھی تو اذیت پہنچانا ہے. اب دوسرا گیا اپنی چپل تلاش کر رہا تو نہیں ملتی. ارے بھائی آپ اپنی چپل پہن کے جائیے، آپ دوسروں کی چپل کیوں پہن کے جاتے ہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا تو قیام میں برکت بھی ہوگی اور افادیت بھی ہوگی. اور پھر یہ کہ یقیناً اپنی اصلاح کے لیے ہیں، اس مہینے میں مہینہ ہی اسی کا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم کو نفع ہوگا. اپنے وقت کو زیادہ قیمتی بنائیے. اور تھوڑا سا آخری بات میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہاں کے جو مسکونین ہیں اس کا بھی تھوڑا اہتمام اگر آپ کریں، کوئی اصلاح ثواب کریں
تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بڑے بڑے مشائخ ہیں اولیاء اللہ ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے، ان کو یہ سارے ثواب کرنا ایسا ہے جیسے زندگی میں ان کی خدمت کرنا۔ آپ مشائخ کی خدمت کیجئے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، ایسی مشائخ آپ یہ سارے ثواب کیجئے تو یہ خدمت کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے آپ کو یہاں کے قیام آپ اس کو مفید بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور باقی کھانے میں رہنے میں کچھ مشقت ہو تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ بہرحال دیہات ہے، اس میں وہ انتظام نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ مہمان کی حیثیت سے بھی نہیں ہیں، آپ ہمارے یقیناً مہمان ہیں، لیکن آپ خود اپنے مہمان بھی ہیں، آپ خود ہی میزبان بھی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ یہاں رہ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو مفید بنائے۔ اب انشاءاللہ کل سے درس حدیث کا نظام جو ہوتا ہے وہ شروع ہوگا، لیکن آج ضروری تھا کہ تمہید کے طور پر چند باتیں عرض کی جائیں۔ اخیر میں پھر میں وہ بات دہراتا ہوں جو میں نے شروع میں کہی، لعلکم تتقون، کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے تقوی کا مزاج بنے، لیکن یہ کرنے سے ہوگا، ایسا نہیں ہے بغیر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہیں، غفلت میں رہیں اور ہر چیز ہم کو مل جائے۔ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے، اللہ کا یہی ہے کہ تم ایک قدم آؤ تو دو قدم ہم آئیں گے، تم چل کر آؤ ہم دوڑ کر آئیں گے۔ کچھ پہلے ہمیں خود کرنا پڑے گا، کچھ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نظام بنائے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ درمیان کا جو حصہ ہے اس میں لائٹ رات میں جلتی ہے، تاکہ اگر کوئی رات بھر پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ سونے والے پیچھے سوتے ہیں، دائیں بائیں بھی سو سکتے ہیں، لیکن کوئی آ کے لڑے کہ ہم یہاں لائٹ بند کرو ہم یہاں سوئیں گے تو یہ غلط ہے۔ یہ بیچ کا حصہ اس لیے ہے کہ کوئی رات بھر بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی آواز سے پڑھے کہ وہاں سونے والوں کو اذیت نہ ہو، ہلکی آواز سے پڑھے، کوئی حرج نہیں، بہت صحیح پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان تو ایسا ہے کہ جتنا بھی آدمی کر سکے باعث خیر و برکت ہے۔ تو یہ حصہ نماز و تلاوت کے لیے ہے، اور دائیں بائیں کے حصے ہیں، پیچھے کا حصہ ہے اس میں آرام کرنا ہے، آرام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔